السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں ساگو دانہ کے بارے بات کروں گا کہ ساگو دانہ جو ہے وہ ہم کھیر کی شکل میں استعمال کرتے ہیں زیادہ تر، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف بچوں کے لیے بہترین مقوی غذا ہے، لیکن اس کے آج میں بنانے کے مختلف طریقے اور اس سے مختلف جو فوائد ہمیں حاصل ہوتے ہیں اس بارے ڈیٹیل میں بات کروں گا۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ساگو دانہ صرف بچوں کو موٹا تازہ کرنے کے لیے ہلکی غذا کے طور پر استعمال ہوتا ہے، جبکہ یہ بڑوں کے لیے، عورتوں کے لیے اور جوانوں کے لیے بھی اس کے فوائد لاجواب ہیں۔ ساگو دانہ جو ہے وہ تاڑ کے تنے کے گودے سے حاصل کی جاتی ہے۔ یونانی طب اور آیورویدک میں حکیموں کے نزدیک نہایت مقوی، ہضم اور آسان، مختلف امراض میں مفید پایا جاتا ہے۔ ساگو دانہ زیادہ تر کھیر کی شکل میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں پر میں اس کے فوائد بیان کروں گا اور ساتھ اس کے جو ہے نسخہ جات، مختلف طریقہ کار بنانے کے اور اس کے مختلف فوائد بیان کروں گا جو کہ عورتوں مردوں کے لیے یکساں مفید ہے، وہ بیان کروں گا، اور آخر پر میں دو اس کے قوت والے جو کہ مردانہ کمزوری کے لیے خاص نسخہ جات میں ہیں وہ بیان کروں گا، جس کے بعد اور پھر طاقت کے لیے کسی دوائی کی ضرورت نہیں رہے گی اور یہ سستا ترین نسخہ ہوگا۔ یہ دو نسخے جات بیان کروں گا میں اس ویڈیو کے آخر پر، وہ لازمی دیکھیے گا۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹس جلدی ان کے پاس پہنچ سکے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ساگو دانہ کی کھیر صدیوں سے مجرب اور ہلکی غذا سمجھی جاتی ہے۔ اس کو پکانے کا طریقہ عموماً یوں ہے: ساگو دانہ چند گھنٹے بھگو کر نرم کر لیا جاتا ہے، پھر دودھ میں ڈال کر ہلکی آنچ پر پکایا جاتا ہے۔ اس میں چینی یا شہد، چاہیں تو بادام یا پستہ، الائچی وغیرہ شامل کر لی جاتی ہے۔ یہ کھیر خاص طور پر بیماروں، بچوں اور کمزور لوگوں کے لیے بہت مفید مانی جاتی ہے کیونکہ یہ جلد ہضم ہوتی ہے اور جسم کو فوری توانائی فراہم کرتی ہے۔ اس کے فوائد میں ہے کہ معدے کو فوراً قوت دیتی ہے، بوجھل غذاؤں کے بعد ہاضم ہے۔ کھیر اس کی معدے کو سکون پہنچاتی ہے۔ ساگو دانہ اعصاب و جسم کو فوری توانائی دیتا ہے اور کمزوری، نکاہت اور طویل بیماری کے بعد صحت کی بحالی کے لیے لاجواب ہے۔ اور بعض طبی کتب میں ساگو دانہ کو بخار کے مریضوں کے لیے نرم غذا بتایا گیا ہے کیونکہ یہ جلد ہضم ہوتا ہے اور بدن کو فوری توانائی دیتا ہے۔ یرقان اور جگر کے کمزور مریضوں کے لیے دودھ یا پانی میں پکا کر دیا جاتا ہے چونکہ یہ غذائیت بخش ہے مگر نہایت ہلکی غذا ہے، اس لیے پیچس یا ڈائریا کے مریضوں کو یہ بغیر بوجھ ڈالے قوت دیتی ہے۔ ساگو دانے کی کھیر دماغ کو تسکین دیتی ہے، دل کو طاقت راحت دیتی ہے۔ گرمی کے بخار اور ہیٹ اسٹروک جیسے عارضوں میں ساگو دانہ کی کھیر ٹھنڈی تاثیر پیدا کرتی ہے۔ بچوں کو دانت نکلنے کے زمانے میں یا ہاضمہ کی خرابی میں ساگو دانہ کی کھیر سے بہت فائدہ حاصل ہوتا ہے اور بچے خاصے اس سے پھلتے پھولتے ہیں۔ بچوں کے لیے مقدار 6 گرام سے 12 گرام تک عموماً بتائی جاتی ہے اور اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ تو اس کے ساتھ میں آپ کو ایک ساگو دانے کی مقوی بات جو ہے وہ ایک ترکیب بیان کرتا ہوں، اس کے اجزاء نوٹ کیجئے گا۔ ساگو دانہ 25 گرام، 2 بڑے چمچ تقریباً کھانے والے، دودھ 250 ملی لیٹر یعنی ایک بڑا گلاس لے لیں، پانی آدھا کپ جس میں ساگو دانہ بھگو کر رکھا گیا ہو وہ پانی بھی ساتھ شامل کرنا ہے، چینی یا شہد حسب ذائقہ، الائچی سبز 2 عدد، بادام 5 عدد چھلے ہوئے، پستہ 3 عدد کٹے ہوئے لینے ہیں۔ طریقہ تیاری یوں ہوگا: ساگو دانہ کو تقریباً 2 سے 3 گھنٹے کے لیے پانی میں بھگو کر رکھیں تاکہ اس کے دانے پھول جائیں۔ دودھ کو ابالیں اور اس میں ساگو دانہ ڈال دیں، ہلکی آنچ پر پکاتے رہیں یہاں تک کہ ساگو دانہ بالکل شفاف ہو جائے۔ اب اس میں چینی یا شہد شامل کریں، الائچی کو کوٹ کر ڈالیں، پھر پستہ، بادام باریک کاٹ کر ڈال دیں۔ دن میں 1 مرتبہ کھانا مفید ہے۔ بخار یا نکاہت کے مریضوں کو صبح شام بھی استعمال کروایا جا سکتا ہے، بچوں کو مقدار عادی دینی چاہیے۔ اس کے فوائد ہیں طبی، جو فوائد ہیں: مقوی ہے، جگر و معدہ ہے، بدن کو طاقت دیتی ہے، اعصاب کو طاقت دیتی ہے، مفرح قلب ہے یعنی دل کو طاقت دیتی ہے، ہاضمہ درست کرنے کے لیے اور بچوں کی نشوونما کے لیے خاص طور پر مفید ہے، ہیٹ اسٹروک، گرمی کے مریضوں کے لیے یہ فرحت بخش غذا ہے۔
اس کی غذائی افادیت بھی بے مثال ہے، اور اس کو غذا کے طور پر ہم لگاتار بھی استعمال کریں تو اس کا کوئی نقصان نہیں۔ یہاں پر میں ایک مردانہ کمزوری کے حوالے سے ساگو دانہ کا ایک جو ہے نسخہ وہ میں بیان کرتا ہوں، اور اس کے فوائد میں ہے کہ یہ منی پیدا کرتا ہے، طاقت دیتا ہے۔ ہم بستری کے بعد جلد تھکن آ جائے تو اس حالت میں جسم کو فوراً طاقت دیتا ہے، اور اعصاب کو کمزوری دور کرتا ہے اور اعصاب کو مضبوط کرتا ہے۔ خاص طور پر دودھ اور خشک میوہ جات کے ساتھ اگر استعمال کیا جائے تو مادہ تولید کو بڑھاتا ہے۔ اس کی کھیر جو ہے جگر و معدہ صحت مند رکھتی ہے، مادہ تولید صحیح مقدار میں بنتا ہے، دل دماغ کو قوت دیتی ہے۔ اس کے اجزاء جو ہیں اس کے نوٹ کیجئے گا۔ ساگو دانہ 25 گرام، دودھ آدھا لیٹر لیں، چینی یا شہد حسب ذائقہ لیں، بادام 7 عدد لیں، پستہ 5 عدد، کھوپرا خشک 10 گرام، چھوٹی الائچی 2 عدد۔ یہ ترکیب اس کی یوں ہوگی: ساگو دانہ کو پہلے پانی میں 2 سے 3 گھنٹے بھگوئیں، دودھ ابالیں اور اس میں ساگو دانہ ڈال کر پکائیں یہاں تک کہ دانے شفاف ہو جائیں۔ اب باریک کٹے ہوئے بادام، پستہ، کھوپرا اور الائچی شامل کریں۔ آخر میں حسب ذائقہ شہد یا چینی شامل کر کے نیم گرم آپ استعمال کریں۔ یہ کھیر رات کو سونے سے پہلے کھائی جائے اور یہ کم سے کم 15 دن استعمال کریں، پھر دیکھیں اس کے فوائد۔ اس کے فوائد میں مردانہ کمزوری، اعصابی تھکن، جنسی کمزوری میں طاقت پیدا کرتی ہے، مادہ تولید بکثرت پیدا کرتی ہے اور جنین اسلام کے بعد ہونے والی کمزوری کو دور کرتی ہے، جوانی کی قوت بحال رکھنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے، اور اس کے مغزیات کے ساتھ اگر اس کو استعمال کیا جائے تو اس کے فوائد دو چند ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ نے ٹائمنگ بڑھانے کے لیے استعمال کرنا ہے تو یہ سیم جو اوپر نسخہ بیان کیا ہے اسی کے اندر تخم کدو 10 گرام ڈالیں، اور اس سے آپ کی مباشرت کی جو قوت ہے یہ بحال ہوتی ہے اور ٹائمنگ میں اضافہ ہوگا۔ اگر اس کو کیونکہ اس کا مزاج سرد ہے اور دودھ کے ساتھ استعمال کریں اور مغزیات اور اس کو ساتھ کھجور پستہ جات استعمال کریں تو اس کا مزاج معتدل ہو جائے گا، جو کہ قوت دبا پیدا کرنے کے لیے لاجواب تصور کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ میں یہاں پر آپ کو ایک نسخہ بتاتا ہوں جو کہ خاص طور پر کمزوری دور کرنے کے لیے، قوت با بحال کرنے کے لیے لاجواب ہے، اور اس کو اگر 2 ماہ یا 3 ماہ تک استعمال لگاتار کیا جائے تو اس کے فوائد بہترین حاصل ہوں گے۔ اس کے اجزاء نوٹ کیجئے گا۔ اس کے اجزاء میں ہے کھجور وغیرہ کا مرکب ہے یہ، اور مختلف اجزاء ہیں اس کے بنانے کا طریقہ، اور اس کے اجزاء میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ساگو دانہ 25 گرام، پانی میں 3-4 گھنٹے بھگو کر رکھیں، دودھ 250 ملی لیٹر یعنی آدھا لیٹر زیادہ کمزوری کی صورت میں، شہد 1 بڑا چمچ، بادام 7 عدد، پستہ 5 عدد، اخروٹ 2 عدد، کھجور 2 عدد، زعفران 1 چٹکی، جائفل 1 چٹکی، جلوتری 1 چٹکی، عرق گلاب 2 کھانے کے بڑے چمچ۔ ترکیب تیاری: دودھ کو ابالیں، اس میں بھگویا ہوا ساگو دانہ ڈال دیں، جب تک دانے شفاف نہ ہو جائیں اتنی دیر تک پکاتے رہیں اور ساتھ چمچہ ہلاتے رہیں تاکہ لگ نہ جائے۔ اب باریک کٹے ہوئے بادام، پستہ، اخروٹ، کھجور وغیرہ ڈال دیں۔ آخر میں شہد، زعفران کی 1 چٹکی، باری سے زیادہ نہیں ڈالنا۔ آخر میں شہد، زعفران اور ذرا سی جائفل جلوتری ڈال کر نیم گرم کھائیں۔ گرمیوں میں عرق گلاب ڈال سکتے ہیں تاکہ دل دماغ کو فرق ملے۔ رات کو سونے سے 1 گھنٹہ پہلے استعمال کریں، مسلسل 40 دن استعمال کریں، انشاءاللہ تعالی ہر قسم کی کمزوری دور ہوگی۔ زیادہ کمزوری کی صورت میں 2 ماہ تک استعمال کیا جا سکتا ہے، انشاءاللہ اس کے بعد کسی طاقت کے لیے دوائی کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ہر قسم کی مردانہ کمزوری یہ دور کر دے گی۔ اس کے فوائد: جسمانی طاقت پیدا کرے گی، اعصابی طاقت بنائے گی، مادہ تولید میں کثرت اور گاڑھا پن پیدا کرے گی، صورت انزال میں کمی واقعہ ہوگی، مباشرت کے وقت زیادہ قوت حاصل ہوگی، اعصابی تھکن اور دماغی دباؤ دور کرتی ہے، دل کو تقویت اور فرحت بخشتی ہے۔ یہ ایک لاجواب قسم کی کھیر ہے، اس کو بنائیں اور اپنی غذا میں شامل رکھیں۔ یہ غذا کی غذا ہے اور دوا کی دوا ہے۔ اس کے ساتھ اگر آپ کھجور صبح ناشتہ کے اندر 3 سے 4 دانے کھجور کے، 2 سے 4 دانے انجیر کے ساتھ کچھ مغزیات آپ 1 مٹھی بھر استعمال کر لیں
تو اس کے فوائد دو چند ہو جائیں گے اور آپ کو پھر اس کے بعد کسی دوائی کی ضرورت نہیں رہے گی۔ یہ عورتوں اور مردوں کے لیے، جن عورتوں کو جسم میں کمزوری ہوتی ہے، لیکوریا کی وجہ سے کمر ہر وقت درد رہتا ہے، ٹانگوں میں بھاری پن رہتا ہے، کوئی کام کرنے کو دل نہیں کرتا، بات بات پر چڑچڑا پن ہوتا ہے، بات نہیں کرنا پسند کرتی کسی سے، ان کے لیے یہ بہترین ہے۔ یہ ہر قسم کی مردانہ کمزوری کے لیے بہترین ہے، طاقت پیدا کرتی ہے۔ مردوں اور عورتوں کے لیے یہ نسخہ یکساں مفید ہے اور یہ نسخہ معتدل ہے، اس لیے ہر مزاج کے لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ طریقہ کار اور جو بتایا گیا ہے بشرطے کہ اس کے مطابق آپ استعمال کریں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں۔ حکیم محمد سجاد انور صابری۔ اللہ حافظ۔